اب کچھ پولیٹیکل جی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں ہم. سخت بیانات اور دھمکیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بات چیت کا ماحول کچھ بنتا جا رہا ہے, کبھی خراب بھی ہونے لگتا ہے. دونوں طرف سے جب بیانات سخت آتے ہیں تو پی ٹی آئی اور حکومتی رہنماؤں میں لفظی گولہ باری جاری ہے. شوکت یوسفزئی یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے, وفاقی وزراء غیر سنجیدہ بیانات سے گریز کرے, اور اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو مذاکرات کا مسئلہ پھر آگے نہیں, یعنی مذاکرات کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. سول نافرمانی کی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اگر ماحول ایسا نہیں بنایا تو پھر وہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. لیکن سول نافرمانی کی تحریک پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر متضاد آراء پائی جاتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کا ماحول مزید آگے بڑھے گا. شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. شوکت صاحب کہیے گا, ایک طرف ایک دن خبر آتی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسپیکر کے ذریعے یہ ہو رہے ہیں, اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سینئر ایلیمنٹس آگے بڑھیں, لیکن پھر بیانات ایسے آ جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں سول نافرمانی جس پر متضاد آ رہا ہے. ذرا بتائیے اس وقت موقف کیا پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے کیمپ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سینسیبل اور جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے. اور ہم نے اس وقت جو حالات دیکھیں کہ ملک کے حالات اس وقت کیا ہیں, اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جی ہم تو اپنی سیاسی جدوجہد تو جاری رکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو ایک گلہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرتی ہے, تو ہم اپنی سیاسی جدوجہد جو وہ تو جاری رکھیں گے, لیکن اگر مذاکرات بھی شروع ہو جائیں اور ہو سکتا ہے اس سے کوئی راستہ نکل آئے, تو ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا. اب حکومت جو ہے ابھی تک یہ کہتی رہی کہ جی دیکھیں یہ مذاکرات نہیں کرتی ہے, یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ فلاں جماعت ہے. تو اب ان کے پاس کیا آپشن ہے, یا تو مذاکرات کریں گے یا پھر جو سیاسی جدوجہد ہے اس کے لیے تیار رہیں. لیکن مجھے جو لگتا ہے پی ایم ایل این کو جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے, یہ تب مانتے ہیں جب ان کے دم پہ پیر رکھا جائے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ 26 نومبر کو ہم نے جو کچھ کیا وہ شاید اس سے پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف پہ کب سے ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, ان کے ورکروں کے اوپر ہو رہا ہے, ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو جیلوں میں بند کیا گیا. لیکن دیکھیں یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, تحریک چلا رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, اور یہ جدوجہد جاری رہے گی. دیکھیں آپ پہ ٹرسٹ پتہ ہے شوکت صاحب کیوں نہیں ہو پا رہا. دیکھیں اس لیے اس کی وجوہات ہیں, کچھ وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ کہ الائن آپ خود نہیں ہیں اپنے بانی کے ساتھ. اب بانی پی ٹی آئی کا بیان ہی دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خبریں اگر دیکھیں تو انہیں یہ تاثر مل رہا ہے آپ کے بانی کو, کہ عمران خان کو, کہ جیسے جیل کے باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے اور سارے خوشی خوشی رہ رہے ہیں, اور وہ جیل سے باہر بیٹھی لیڈرشپ کو ظاہر وہ کہہ رہے ہیں اس پر الزامات لگانے کہ ایسا ماحول تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ پرابلم ہے حکومتی حلقوں میں بھی کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ان چیزوں کا جس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے. بانی پی ٹی آئی یہی کہہ رہے ہیں کہ آل از ویل سارٹ آف فارمیٹ نظر آ رہا ہے پارٹی کا. دیکھیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو منایا گیا نا کہ جی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. دیکھیے پارٹی کے اندر ایسا اکثریتی لوگ ہیں جو مذاکرات کے حامی ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, بڑی مشکل سے ان کو منوایا. اب حکومت کا جو رویہ ہے وہ دیکھ کر خان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بالکل اس پہ ناخوش ہیں. نہیں رویہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے نہیں سنیں, وہ یہ کہہ رہے آل از ویل, یعنی خوشی خوشی سب رہ رہے ہیں, آپ مل کے حکومت کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں, اپنے مطالبات بھی آپ نے چھوڑ دیے ہیں. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 26 کے معاملے پر آپ آواز اٹھائیں, زیادہ پرزور آواز اٹھائیں, ایسا آپ نہیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ کے اندر بات ہے نا وہ ایک ساتھ آ گئی دونوں چیزیں. جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا تو دونوں چیزیں ساتھ آ گئی, مذاکراتی کمیٹی بھی بن گئی اور 26 نومبر کے واقعات کو بھی اٹھانا پڑا. تو دونوں اسپیکٹ جو ہے ساتھ ساتھ چلتے رہے. دیکھیں ہم نے 26 نومبر کی جو زیادتیاں ہوئی وہ بھی بیان کی ہیں, اور ان کے پاس ایک بیانیہ ہے کہ جی 9 مئی کے واقعہ پہ یہ مذمت نہیں کرتے. ہم نے تو 100 دفعہ کیا مذمت, بانی پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے 100 دفعہ, عمران خان نے بھی کیا ہے, سب نے کیا ہے. اب جب مذمت کر چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. 1.5 سال ہوا آپ کمیشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ صرف انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے گورنمنٹ کا, میرے خیال سے اس کی بینیفیشری تمام تر نون لیگ ہے,
اور ان کو ہی تکلیف ہو رہی ہے. جب مذاکرات نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مذاکرات کریں, جب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو رعونت پہ اتر آ جاتے ہیں. اب وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اب ان کو ضرورت پڑی, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہم نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے تاریخ کا, اگر آپ نہیں کرتے تو تاریخ تو چلے گی. تو کیا آپ اس پہ خوش ہیں؟ تو ہم تو دیکھیں دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں. اس وقت جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. ملک بہت زیادہ مشکل میں ہے, ملک ہوگا تو سیاست ہوگی. یہ اس وقت ان کو ملک کی فکر نہیں ہے, ان کو فکر ہے اپنے اقتدار کا. عمران خان باہر آئے تو ہمارا کیا بنے گا, شوکت صاحب اس لیے یہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. جی شوکت صاحب یہ بھی بتائیے کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ڈیمانڈز ہیں آئی کے کی جو پوری وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری ہوں گی تو آئی ول اسٹیپ فارورڈ ٹو کمیونیکیٹ. کیا آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو ان حالات میں مذاکرات نہیں لگ رہے, لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ پریشر میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو پریشر نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسٹریٹ پاور کا بھی پتہ ہے, پی ٹی آئی کا, اور 18 سے 35 سال کے نوجوان ہیں, وہ اس طرح نہیں مانتے. یہ بات کہیں اور نہ نکل جائے. ہونا یہ چاہیے کہ سیاسی عمل کو جاری رہنا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ لے اور مذاکرات کی طرف بڑھے اور انگیج کرے. دیکھیں مطالبات تو ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اپوزیشن کے, اور جو جینون اس میں کون سا مطالبہ غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اس ملک کے اندر, ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے قوانین جو وہ بحال ہو, اس پہ عمل درآمد ہو. نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں, نہ رول آف لا ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بے گناہ سیاسی لوگ ہیں, بے گناہ لفظ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ حکومت کو پتہ ہے کہ کون بے گناہ ہے. لیکن حکومت کے ذمہ دار, دیکھیں شوکت صاحب یہ تو آپ کے مطالبات ہیں, لیکن حکومت کے ذمہ دار سینیٹر عرفان صدیقی کا بھی بیان آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کے, اور پھر اس سے پہلے 24 کی وہ جو کال دی وہ تلوار لٹکا کے مذاکرات کرنا, وہ کہتے ہیں ان ٹرمز پہ ہم مذاکرات نہیں ہو پائیں گے, کہ آپ ہمیں پریشرائز پہلے کریں. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ کس طرح پوزیشن کو انگیج کرے. اگر وہ یہ اس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تاریخ چلے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا 24 سے پہلے 2 دن پہلے سے پورا پاکستان بند کر دیا تھا. ہم تو اسلام آباد آ رہے تھے نا, انہوں نے سارا پاکستان بند کر دیا تھا. اتنے نالائق تو یہ ہیں, تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے نا کہ اس ملک میں 2 دن پورا پاکستان بند رہے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. ان کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی. یہ سمجھتے ہیں کہ IMF سے قرضہ لے کے ہم ملک کو چلا لیں گے. اچھا ذرا اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں, جیسے آپ بانی نے مذاکراتی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے, ایجنڈا کیا ہے مذاکرات کا؟ ہوتا ہے نا کہ یہ آن پیپرز کہ بھئی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے, وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں جس سے پازیٹیو رسپانس ملا آپ کو حکومت سے؟ دیکھیں ایجنڈا ہمارا بڑا کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہے اس پہ ہم سے بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے گناہ سیاسی لوگ, یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, مینڈیٹ والا ان کے لیے قابل قبول نہیں. تو دیکھیں جب مذاکرات نہیں سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے نا. یہ مذاکرات نہیں کر پا رہے, نہ یہ اس کو فیس کر سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ تو پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جو مذاکرات نہیں کرتے. ہم تو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ لائے گئے ہیں, جو بندہ لایا گیا ہو نا تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے. یہ بے اختیار لوگ ہیں, اور میرے خیال سے جو چیف پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پورے ادارے آپ کے مطابق جو لائیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن نا جو آپ کہہ رہے ہیں جو ان کو لائیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. پرابلم یہ ہے نہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر پولیٹیکل لوگ چاہیں نا, دیکھیں آفٹر آل ملک جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں نے چلانا ہوتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے, ہر وقت اس طرح حالات نہیں ہوتے ہیں, لیکن پولیٹیکل لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی کا رول کتنا عجیب سا ہے نا. وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے. کل جو شری رحمان نے باتیں کی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرائم منسٹر شری رحمان ہے. ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہونا یہ چاہیے تھا جو جمہوریت کے چیمپئن یہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سختیاں دیکھی ہیں, ان کو چاہیے تھا نا یہ فیسیلیٹیٹ کرتے. اچھا پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس پر بات ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس پر بات ہوئی ہے. فواد چودھری نے ہم سے بات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ قومی حکومت بڑے وہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے, بننی چاہیے, وقت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کیمپ میں یہ بات ہوئی ہے اگر قومی حکومت کے ذریعے کوئی پیش رفت ہوتی ہے, آگے بڑھتے ہیں اور پھر الیکشن کا اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو آپ اس راستے پر چلنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں قومی حکومت اس مسئلے کا حل نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. قومی حکومت ابھی بھی تو قومی حکومت ہے نا, ابھی کون سے نہیں ہے. اس سے پہلے 1.5 سال جو حکومت رہی وہ کیا قومی حکومت نہیں تھی؟ یہ سارے آپس میں مل بیٹھ کے طے کرتے رہتے ہیں نا, ہم نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے سب کچھ اپنے لیے بانٹا ہوا ہے, لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یا تو اس ملک میں جمہوریت ختم کر دیں اور ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو بٹھا دیں, یا پھر جمہوریت لے کر آئیں اور عوام کی بات سنیں.
ये इन दोनों में से एक होगा। और दोनों नहीं हो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा मुमकिन तौर पर, अगर ये जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, चार्ज उनको फ्रेम किया गया है, इस पर कह रहे हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है बानी पीटीआई भी और आपकी जमात भी, तो अगर कोई पेशरफ्त इस सिलसिले में होती है तो पीटीआई ने इस पर सोचा है? देखें जी, जनरल हमीद जो जनरल फैज हमीद है वो एक फौजी है और ये फौज का अंदरूनी मामला है और जो मैं तो उसको वेलकम करता हूँ क्योंकि फौज ने जो खुद एहतसाबी शुरू की है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। ये खुद एहतसाबी सियासतदानों को भी शुरू करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी शुरू करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा अमल है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो जिनके जितने वज़रा टीवी के ऊपर आते हैं वो पीटीआई से इस चीज को जोड़ते हैं। अब एक सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ हमें क्यों जोड़ा जा रहा है? उस पर चार्जशीट हुई है उनको, तो वो अपना जवाब देंगे ना उस पर। इसलिए जोड़ा जा रहा है ना कि उन्हें चार्ज ही फ्रेम इसलिए किया गया है, उन पर चार्ज ही फ्रेम इसलिए किया गया कि उन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, इसीलिए तो किया जा रहा है ना। मैं फौज को ऐसा नहीं समझ सकता कि फौज जो है वो अवामी नुमाइंदों के खिलाफ हो, मैं ये नहीं समझ सकता। देखिए ये फौज हमारी अपनी फौज है, हम क्यों उसके खिलाफ हों, क्यों हम उसके हमें लड़ाया जा रहा है खामखा? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है गवर्नमेंट और इस पूरे चीज को जो है मुतनाज़ा बनाना चाहती है। ये गलत है, बहुत है। इनको शट अप कॉल जानी चाहिए फौज की तरफ से भी और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी कि शट अप कॉल इनको दी जाए। इमरान खान देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर था तो आज जो आईएसआई के डीजे क्या वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहा है? अगर वो मिलता है या जनरल फैज हमीद जितनी बार भी मिला है, इमरान खान ने कहा है कि वो तो आर्मी चीफ के नोटिस में होता है और उसी के कहने पे आता है, उसी को रिपोर्ट करता है। तो ये बातें करना कि जी अभी पहले से हम प्रिज्यूम कर लें कि जी इसमें इमरान खान को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, किस बात पे? कोई ऐसे चार्ज है? क्या है वो, क्या है? पहले तो देखें जनरल फैज हमीद के लिए वकील हो गया है, वो सहूलत मिल गई है, वो वकील जाने, उसका काम जाने। और हमें तो देखिए, हमें तो वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल फौज में अगर ये अच्छा इकदाम किया है फौज ने तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसकी आप कह रहे हैं आपको वेलकम करना चाहिए और यही पार्टी का भी स्टांस है। शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा पीटीआई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई देखे ना, वही बात है कि मैंडेट माने तो फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन है और अगर नहीं माने तो फिर पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है।